رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت برساتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں افضل ہیں۔ پہلی شب، درمیانی شب، آخری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ عز و جل کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے، ان میں سے رجب المرجب بھی ایک رات ہے۔ اور ایک روایت جو کہ حضرت ابی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور ان راتوں میں رجب المرجب کی پہلی شب بھی شامل ہے۔ رجب المرجب کی فضیلت و برکت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا۔ انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی اس ماہ کا روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا، اور سیلاب کے بعد زمین کو کفر اور معصیت سے پاک فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے جمعرات سے غافل نہ رہنا۔ فرشتے اس رات کو لیلۃ الرغاب، مقاصد کی رات کہتے ہیں۔ جب اس شب کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے، مجھ سے جو چاہو مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تو رجب کے روزہ داروں کو بخشش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ عز و جل اسے اس نہر کا پانی پلائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے۔ اس مہینے میں خونریزی سے بچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اسی مہینے میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی۔ جس نے اس مہینے کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے 3 چیزیں واجب کر لیں: گزشتہ تمام گناہوں کی معافی،
آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بچاؤ، اور تیسرے یہ کہ روز قیامت پیاسے ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو، تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ نفس اور شیطان کے چکر میں پھنس کر اس ثواب کو ہرگز ضائع نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ماہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے ہی راضی ہو جائے، اور اس روزے کی برکت سے ہماری مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اور ہم ماہ شعبان کے مہینے کا گناہوں سے پاک ہو کر استقبال کر سکیں۔ Some months carry more value and significance than other months. For example, Rajab is considered more sacred. This is because of several reasons. These reasons are: when the moon is sighted on the first night of Rajab, it is among the most sacred night. During this night, Allah accepts the prayers and supplications of His beings. The night is so sacred that Hazrat Ibn Sulki prayed to Allah to bestow him with death on the first night of Rajab. According to Kitab al-Barakat, individuals who fast on the first Thursday that arrives after the moon is seen will gain a place in paradise as a reward. According to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one who observes one fast during the month of Rajab will gain rewards similar to if one has fasted for 40 years. Moreover, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that in paradise there is a canal named Rajab. Its water is whiter than milk, cooler than ice, and sweeter than honey. The one who observes even a single fast in Rajab, he will be entitled to drink its water. The month of Rajab is so sacred that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if any Muslim man or woman observes fast for one day and spends the whole night worshipping Allah in the month of Rajab, Allah will write worshipping worth a year in His book of deeds. For those who are sick and cannot fast during the month of Rajab, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recommended them to fast on the first, 15th and the last day of the month of Rajab. This will allow them to gain rewards for the complete month of Rajab. For all those who cannot fast during the month, they can give charity or bread to the needy for every day of the month. This shows that Rajab is a sacred month that offers many rewards. As a Muslim, it is best to take advantage of the blessing of this month. The month of Rajab is a sacred month, and one should avail the opportunity to reap as many benefits as possible. Worshipping Allah Almighty during the month can help you gain tremendous rewards, and these rewards can be gained by simply reciting Quran. People also learn Quran during the month of Rajab to add more good deeds. It is a month during which Allah promises to listen to the prayers of His beings, forgive the sinners, and rewards those who manage to repent on their sins. During this month, Allah also does not reject any plea. Therefore, being a Muslim, make sure
you use this month to add more good deeds to your deeds book.